الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا میں جتنے بھی انسان رہنے والے ہیں اور جتنے بھی انسان دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور گزار رہے ہیں، ان کی زندگی دو طرح کی ہی ہے. یا تو ان کی زندگی رب چاہی زندگی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کی زندگی من چاہی زندگی ہے. یا تو دنیا میں رہنے والے انسان اپنی مرضی کے مطابق دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسا دل نے چاہا ویسی زندگی گزارنے لگ گئے. آزاد زندگی، اپنی پسند کی زندگی، طبیعت نے جو چاہا ویسا کرتے چلے گئے. مکمل طور پر بے پرواہ زندگی. دل نے چاہا تو شریعت پہ عمل کر لیا، دل نے نہ چاہا تو شریعت پر عمل نہ کیا. طبیعت نے اجازت دی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا. طبیعت نے اجازت نہ دی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو روندتے چلے گئے. مکمل طور پر آزادانہ زندگی گزارنے والے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو دل چاہے یا نہ چاہے، طبیعت اجازت دے یا نہ دے، ہر حال میں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ان سعیکم لشتی. دنیا میں جتنے بھی رہنے والے ہیں، دنیا میں جتنی بھی زندگی گزار رہی ہیں، ان سعیکم لشتی. بے شک ہر ایک کی محنت، ہر ایک کی کوشش، ہر ایک کا زندگی گزارنا، ہر ایک کے زندگی گزارنے کے ڈھنگ، ہر ایک کے زندگی گزارنے کا انداز لشتی مختلف ہے. جب زندگی گزارنے کے طریقے مختلف، زندگی گزارنے کا ڈھنگ مختلف، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان کا انجام بھی مختلف ہوگا. اگر رب چاہی زندگی بسر کی تو یقیناً انجام اللہ کی صورت میں جنت کی طرف سے جنت ملے گی. اگر من چاہی زندگی بسر کی،
اپنی مرضی کی زندگی بسر کی، اپنی خواہش کی زندگی بسر کی، تو یقیناً اس کا انجام اللہ کی طرف سے جہنم ہے۔ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں اللہ کی طرف آنے کی، تمہاری کوششیں زندگی گزارنے کی جب مختلف ہیں تو پھر ان کا انجام بھی مختلف ہوگا۔ اب یہ دو طرح کی زندگیاں ہیں، یا رب چاہی زندگی ہے یا پھر من چاہی زندگی ہے، دونوں کے انجام اللہ اس صورت میں بیان فرما رہے ہیں۔ مگر رب چاہی زندگی کے بھی زندگی کا خلاصہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، تین اصول بیان فرما رہے ہیں۔ من چاہی زندگی کے بھی تین اصول بیان فرما رہے ہیں کہ جس کی زندگی میں یہ تین اصول دیکھو، سمجھ جانا اس کی زندگی رب چاہی زندگی ہے، سمجھ جانا یہ زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا ہے، سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ اور جس کی زندگی میں یہ تین اصول نہ ہو بلکہ دوسرے تین اصول ہوں تو سمجھ جانا یہ اپنی من چاہی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس کا انجام وہی ہے جو ایک من چاہی زندگی کا انجام اللہ نے رکھا ہے۔ فرمایا رب چاہی زندگی دیکھنی ہے تو پھر دیکھو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، رب چاہی زندگی گزارنے والے کی پہلی نشانی یہ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ دیتا ہی رہتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے، وہ رب کے رستے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، وہ سارا کا سارا اللہ کے لیے تیار رکھتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا، جو تقاضا آیا، وہ عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ مال مانگ لے عطا کر دیتا ہے، اولاد مانگے عطا کر دیتا ہے، گھر بار مانگے عطا کر دیتا ہے۔ غرض دنیا کی جو چیز شریعت کے تقاضے کے مطابق آئے اور اللہ مانگ لے وہ عطا کرتا چلا جاتا ہے، وہ رکتا ہی نہیں ہے۔ زندگی کا ایک اصول ہے۔ ایک زندگی گزارنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف عطا ہی عطا کرتے رہتے ہیں۔ رب نے جو اعلان کیا فوراً عطا کر دیا، رب نے جون سا مطالبہ کیا فوراً پورا کر دیا، رب نے جس انداز سے اعلان کیا اس انداز سے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ فرمایا اس کے مقابلے میں ایک دوسری زندگی ہے جو رب چاہی زندگی نہیں بلکہ من چاہی زندگی ہے۔ ان کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، وہ عطا ہی نہیں کرتے، وہ دیتے ہی نہیں ہیں، وہ بخیل ہوتے ہیں۔ اب بخیل ایک تو ہماری جو دنیا میں رائج ہے کہ پانی مانگو پانی نہ دے بخیل، گھر چلے جاؤ دعوت پہ چلے جاؤ کھانا نہ کھلائے بخیل، اچھا پہننے والا نہ ہو، اچھا خرچ کرنے والا نہ ہو بخیل، اچھا کھانے پینے والا نہ ہو بخیل۔ یہ ہم کہتے ہیں بخیل، شریعت کسے بخیل کہتی ہے؟ شریعت اس کو بخیل نہیں کہتی۔ شریعت اس کو بخیل کہتی ہے جو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والا نہ ہو۔ اپنی ذات پہ تو ہر ایک خرچ کرتا ہے، اور جو اپنی ذات پر مال ہونے کے باوجود خرچ نہ کرے، شریعت اسے بخیل نہیں کہتی، اسے بے وقوف کہتی ہے کہ یہ تو پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ مال بھی ہے مگر اس کے باوجود بھکاری لگتا ہے، مال بھی ہے اس کے باوجود کھانے کے لیے تیار نہیں، مال بھی ہے اس کے باوجود اچھا پہننے کے لیے تیار نہیں، مال بھی ہے اس کے باوجود اچھی ٹوپی لینے کے لیے تیار نہیں، مال بھی ہے اس کے باوجود جمعہ کے دن بہترین کپڑے پہننے کے لیے تیار نہیں، مال بھی ہے اس کے باوجود جو ہے اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر بار پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شریعت اس کو بخیل نہیں کہتی، شریعت اس کو بے وقوف کہتی ہے، کیونکہ شریعت کا واضح ضابطہ ہے کہ تمہارا مال صرف وہ ہے جو تمہاری جان پر لگ جائے۔
جو تمہارے پیٹ میں چلا جائے، جو تمہارے جسم پہ آ جائے، جسے تم کھا لو، جسے تم پہن لو، جسے تم اوڑھ لو، جسے تم اپنا گھر، وہ تمہارا مال ہے، اس کے علاوہ تمہارا مال کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ تمہاری جیب میں جو مال پڑے وہ بھی تمہارا نہیں ہے۔ بے شک جیب میں بھلے لاکھوں روپے پڑے ہوں لیکن بظاہر بھکاری لگتا ہو، اب جیب میں رکھنے کا فائدہ کیا؟ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، یہ کس وقت اسرائیل علیہ السلام 125 پر بیٹھ کر آ جائے اور اٹھا کے لے جائے، کہاں چلا جائے گا؟ پھر تو اپنا مال اپنی جان پر نہیں لگا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے تیری جیب میں جو پیسے وہ بھی تیرا نہیں ہے، تیرا پیسہ تیرا مال صرف وہ جو تجھ پہ لگا، تو نے کھایا، تو نے پیا، تو نے پہنا، اس کے علاوہ تیرا کوئی مال نہیں ہے۔ تو وہ تو بے وقوف ہے جو اپنی جان پر بھی خرچ نہ کرے، پرلے درجے کا احمق ہے۔ شریعت بخیل اس کو کہتی ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا نہ ہو۔ شریعت بخیل اس کو کہتی ہے جو اللہ کی راہ میں جان لٹانے کا جذبہ رکھنے والا نہ ہو۔ شریعت بخیل اس کو کہتی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار لٹانے کا جذبہ رکھنے والا نہ ہو۔ شریعت بخیل اس کو کہتی ہے جو اپنی آل و اولاد اللہ کے حوالے کرنے کا جذبہ رکھتا نہ ہو۔ بخیل تو وہ ہے جسے مسجد میں چندہ دیتے وقت موت پڑے۔ بخیل تو وہ ہے جسے مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے میں موت آئے۔ بخیل تو وہ ہے جو دین کے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے موت جسے آ جائے، وہ بخیل ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بخیل نہیں، اس کے علاوہ بے وقوف ہو سکتا ہے، بخیل اور کوئی نہیں۔ تو فرمایا جو رب چاہی زندگی بسر کرتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ اعطا، دیتے ہی رہتے ہیں۔ مال کا تقاضا آئے مال دے دیں گے، جان کا تقاضا آئے جان دے دیں گے، اولاد کا تقاضا آئے اولاد دے دیں گے، گھر بار کا تقاضا آئے گھر بار دے دیں گے۔ اور بخیل وہ کچھ بھی نہیں دے گا، کچھ بھی نہیں دے گا۔ فرمایا اب جس کے اندر یہ دیکھو جو دیتا چلا جا رہا ہے، مال کی صورت میں، جان کی صورت میں، گھر بار کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، آل و عیال کی صورت میں، دیتا ہی چلا جا رہا ہے، دیتا ہی چلا جا رہا ہے، سمجھ جاؤ رب چاہی زندگی گزار رہا ہے، سمجھ جاؤ اس سے اس کا رب راضی ہے۔ اور جو نہیں دے رہا، بخل کر رہا ہے، چھپا کے رکھ رہا ہے، تقاضوں کا اظہار کر رہا ہے، ابھی نہیں بعد میں دینے کا وعدہ کر رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ من چاہی زندگی بسر کر رہا ہے۔ قرآن نے ہمارے لیے بالکل فیصلہ کرنا آسان چھوڑ دیا۔ ہمارے یہاں ایک عجیب سی ٹینشن سا ماحول ہوتا ہے، پریشان، ہمیں کیا پتا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کس سے اللہ راضی ہے کس سے اللہ ناراض ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، ہمیں اس میں قرآن نے ساری چیزیں کھول کے رکھی ہوئی ہیں بشرطے کہ کوئی پڑھے۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، دوسری نشانی رب چاہی زندگی گزارنے والوں کی، ان لوگوں کی جن سے ان کا رب دنیا میں راضی ہوتا ہے، ان لوگوں کی جنہیں آپ دیکھنا چاہو کہ ان سے ان کا رب راضی ہے۔ وَاتَّقَى، وہ تقوی والی زندگی بسر کرتے، وہ رب کے فرما بردار بن کے دنیا میں چلتے ہیں، وہ رب کی بات کو ایک ایک لمحے کبھی بھی نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَاتَّقَى، وہ اپنی عبادت سے لے کر گھر بار تک، گھر بار سے لے کر تجارت تک، تجارت سے لے کر کھیتی باڑی تک، کھیتی باڑی سے لے کر مزدوری تک، دنیا کے ایک ایک کام میں وہ دیکھتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کس چیز میں راضی ہے۔ وَاتَّقَى، وہ تقوی والی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ رب کی فرما برداری والی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ رب کو ہر لمحے وہ عبادت کرتے ہیں، ان کا مقصد رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، وہ گھر بار کی خدمت کرتے مقصد گھر کو اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، تجارت کرتے مقصد رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، کھیتی باڑی کرتے مقصد رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، مزدوری کرتے مقصد رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، حکومتیں کرتے مقصد رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، سیاستیں کرتے مقصد رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر یہ دیکھو ہر لمحے میری رضا کے
تلاشی ہیں, مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, سمجھ جاؤ یہ رب چاہی زندگی بسر کر رہا ہے. سمجھ جاؤ یہ جو سانسیں دنیا میں لے رہا ہے یہ رب کی چاہت کی لے رہا ہے. اس کی ایک ایک سانس رب کو خوش کر رہی ہے, اس کا ایک ایک لمحہ رب کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسری طرف جو من چاہی زندگی بسر کر رہے ہیں, فرمایا کہ وَاسْتَغْنَا, بے پرواہ, آزاد, کوئی ٹینشن ہی نہیں. دل نے چاہا تو عمل کر لیا, دل نے نہ چاہا تو کوئی خیر ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دل نے چاہا نماز پڑھ لی, دل نے نہ چاہا خیر ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دل نے چاہا مال شرعی اللہ کے راستے میں دے دیا, دل نے نہ چاہا نہیں دیا. دل نے چاہا تو بستر اٹھایا جماعت پہ چلا گیا, دل نے نہ چاہا بستر رکھا, خیر ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہر چیز میں وہ اپنے دل کو دیکھتا ہے, اپنی طبیعت کو دیکھتا ہے, اپنے مزاج کو دیکھتا ہے, اپنی خوشی کو دیکھتا ہے, اپنے تقاضے کو دیکھتا ہے, اپنے آپ کو راضی کرنے کو دیکھتا ہے. ہمیں وَاسْتَغْنَا, بے پرواہ ہوتا ہے, کوئی پرواہ ہی نہیں. عمل کیا تب بھی ٹھیک, نہیں کیا تب بھی ٹھیک, مجھ سے کون پوچھے گا. اور انتہائی معذرت کے ساتھ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اگلی بات میری ان کے لیے نہیں جو مسجدوں میں آنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں. میں اگلی بات ان مسلمانوں کے لیے کر رہا ہوں جو خود کو دیندار سمجھتے ہیں, جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کیا ہیں, نمازی بھی ہوتے ہیں اور دیندار بھی ہوتے ہیں, جماعتوں میں چلنے والے بھی ہوتے ہیں, حتیٰ کہ علماء بھی ہوتے ہیں, حفاظ بھی ہوتے ہیں, دین کے ساتھ جڑے رہتے, مگر ان میں بھی 80% طبقہ وہ ہے جو شریعت پر عمل تب کرتا ہے جب طبیعت اجازت دیتی ہو, جب مزاج اجازت دیتا ہو, جب دل اجازت دیتا ہو, جب مرضی ہو تب کرتے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو خود کو دیندار سمجھتے ہیں, جو سمجھتے ہم تو دین کے بہت قریب ہیں, وہ تب شریعت پہ عمل کرتے جب ان کا مزاج جو ہے اجازت دیتا ہو, طبیعت اجازت دیتی ہو. اگر مزاج آ گیا شریعت کے مقابلے میں, ایک طرف مزاج ہے دوسری طرف شریعت ہے, ایک طرف مزاج آ گیا دوسری طرف شریعت آ گئی, ایک طرف نبی کا طریقہ آ گیا ایک طرف میرا اپنا طریقہ ہے, میرا دل چاہی طریقہ ہے. اب جب دونوں ٹکراتے ہیں, شکست شریعت کو ہوتی ہے, شکست نبی کے طریقے کو ہوتی ہے. مسلمان اپنے طریقے کو اوپر رکھتا ہے. یہ ہمارے روٹین کے آپ روزانہ دیکھتے چلے جائیں, اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے چلے جائیں. میں اپنے عمل سے نبی کے طریقے کو کتنا اوپر کرتا ہوں, اپنے طریقے کو کتنا اوپر کرتا ہوں. میں اپنے عمل سے نبی کے طریقے کو, نبی کی سنت کو, شریعت کے حکم کو کتنی عزت دیتا ہوں اور اپنے دل کو کتنی عزت دیتا ہوں. فرمایا دیکھ لو, واتقا, جس کی نظر میں شریعت اہمیت ہو, رب چاہی زندگی گزارنے والے دیکھنے ہوں تمہیں نظر آئیں گے. جس کی نظر میں تمہیں شریعت اہم لگے, جس کی نظر میں طریقت اہم لگے, سنت اہم لگے, نبی اہم لگے, نبی کا طریقہ اہم لگے, سمجھ جانا کہ یہ رب چاہی زندگی بسر کر رہا ہے. اور اگر جس کی زندگی میں نبی کی اہمیت نہ دیکھو, شریعت کی اہمیت نہ دیکھو, نبی کی سنتوں کی اہمیت نہ دیکھو, اپنے دل کی اہمیت کو دیکھو, مزاجوں کی اہمیت کو دیکھو, طبیعت کی اہمیتوں کو دیکھو, پھر سمجھ جانا یہ من چاہی زندگی بسر کر رہا ہے. اب اللہ فرماتے کہ ہم جو رب چاہی زندگی بسر کرتے ہیں, یعنی اللہ کے ہر تقاضے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو, حتی الامکان کوشش کرتے ہیں ہم سے ہمارا رب کسی بھی لمحے ناراض نہ ہو. اللہ فرماتے پھر ہم بھی ان کے لیے ایک پیکج دیتے ہیں, ان کو ایک آفر دیتے ہیں. وہ کون سا؟ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم آسان دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان بنا دیتے ہیں.
بے شک آسان دین پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، سنت پہ عمل کرنا، یہ کیونکہ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ دین پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے اور آسان بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہمارا دین دین فطرت ہے، ہمارا دین اللہ نے ہمارے مزاج کے مطابق بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ بالکل ایسا دین ہے، اگر ہم اس پر عمل کرتے چلے جائیں ہمیں کبھی بھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ آپ میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں، آپ نے دین کے کسی نہ کسی حصے پر عمل کیا ہوگا، کسی نہ کسی لمحے آپ نے دین کو ضرور عزت دی ہوگی، کسی نہ کسی لمحے آپ نے سماج کو چھوڑ کر دین کو آگے رکھا ہوگا، کسی نہ کسی لمحے آپ نے دنیا کی رسموں کو شکست دے کر نبی کی سنت کو اہمیت دی ہوگی۔ جب یہ کام آپ کرتے ہیں، یہ شریعت کے کسی بھی حکم پر آپ عمل کرتے ہیں، آپ کو کبھی بھی عمل کرنے کے بعد شرمندگی اٹھانی نہیں پڑی ہوگی۔ آپ نے کبھی بھی نماز پڑھ کے آپ شرمندہ نہیں ہوئے ہوں گے، کبھی بھی نماز پڑھ کے آپ کو افسوس نہیں ہوا ہوگا، کبھی بھی شرعی روزہ رکھ کے آپ کو افسوس نہیں ہوا ہوگا۔ ارے یہ جو لاکھوں روپے خرچ کر کے حج میں چلے جاتے، ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، یہ حج کر کے جب آئے ان سے پوچھو 5-6 لاکھ روپے تم خرچ کر آئے ہو، اور وہاں پر بھی تم نے صرف یہ کیا چکر لگاتے رہے ہو، ادھر سے بھاگے ہو ادھر بھاگے ہو، تھکے ہو، کبھی اس میدان کبھی اس میدان، کبھی منی کبھی مزدلفہ، کبھی کہاں ٹھوکریں کھاتے رہے ہو۔ بتاؤ تو صحیح، یہ 5-6 لاکھ خرچ کرنے کا تمہیں کوئی افسوس ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی قسم، جس کے اکاؤنٹ میں صرف 5 لاکھ روپے ہی ہونا اور وہ حج کر آئے، حج کرنے کے بعد اسے بھی کبھی افسوس ہوتے دیکھا نہیں گیا۔ کوئی یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ یہ کہے کہ یار میں 5 لاکھ روپے خرچ کر آئے، مجھے بڑا افسوس ہے، کاش کہ میں نہ جاتا۔ کوئی بھی عمرہ کرنے والا عمرہ کر کے واپس آنے کے بعد یہ نہیں بولتا کہ میں لاکھوں خرچ کر کے آیا ہوں، مجھے افسوس ہے، کاش کہ میں نہ جاتا۔ کوئی بھی نماز پڑھنے والا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کاش کہ میں نماز نہ پڑھتا، میرا ٹائم ضائع ہو گیا۔ زکوٰۃ دینے والا، مال خرچ کرنے والا، مال خرچ کرنے کے بعد کبھی بھی نہیں بولے گا کہ مجھے افسوس ہے، کاش کہ میں اللہ کے راستے میں مال نہ دیتا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، مسلمان بھلے کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ گناہ پہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے، جب گناہ کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے جب تک گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت چونکہ شیطان نے اس کے لیے مزین کیا ہوتا ہے، خوبصورت کیا ہوتا ہے، اسے چسکے آ رہے ہوتے ہیں، مزے آ رہے ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ گناہ کا ٹائم ختم ہوا، جس کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان ہوتا ہے اسے فوراً افسوس ہونے لگتا ہے، فوراً شرمندہ ہوتا ہے، کاش کہ میں یہ پیسہ نہ لٹاتا، کاش کہ میں اپنا مال یا بخرچ نہ کرتا، کاش میں اس رستے پہ نہ جاتا، کاش میں یہ کام کرتا ہی نہ۔ اسے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اسلام پہ عمل کرنے کے بعد آج تک کسی کو کوئی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ تو اللہ فرماتے جو رب چاہی زندگی بسر کرتے ہیں، ہم ان کے لیے آسان دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا آسان کر دیتے ہیں، روزے رکھنا آسان کر دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا آسان کر دیتے ہیں، حج کرنا آسان کر دیتے ہیں، سود سے بچنا آسان کر دیتے ہیں، شریعت کے مطابق تجارت کرنا آسان کر دیتے ہیں، شریعت کے مطابق کھیتی باڑی کرنا آسان کر دیتے ہیں، شریعت کے مطابق عشر نکالنا آسان کر دیتے ہیں، شریعت کے مطابق ایک ایک لمحہ اپنا گزارنا آسان کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو من چاہی زندگی بسر کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے مشکل کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ گناہ مشکل ہے، اللہ نے فرمایا گناہ کا کام کرنا مشکل ہے، گناہ کا کام کرنا آسان نہیں ہے، گناہ کا کام کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جب جو من چاہی زندگی، اپنی مرضی کی زندگی، آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کے لیے گناہ کرنا آسان کر دیتے ہیں۔
عام مسلمان کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہے، لیکن اگر من چاہی آزادانہ زندگی بسر کرے، اللہ کی قسم نماز چھوڑ کر بھی اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ آسان کر دیا اللہ نے۔ نماز چھوڑنا اس کے لیے آسان، زکوٰۃ چھوڑنا اس کے لیے آسان، مال خرچ نہ کرنا اس کے لیے آسان، چندے مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، دینی کاموں کے لیے خرچ نہ کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اب یہ آسان 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 آسان، اب یہ بے حیائی بھی کر رہے، زنا بھی کر رہے، سود بھی لے رہے، ہر دنیا کے بڑے سے بڑا گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے سر پر ایک بل آنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ اس نے وہ زندگی نہیں گزاری جس کے لیے گناہ اس کے لیے ٹینشن کی چیز بنے۔ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم مشکل کام کو، گناہ کے کام کو اس کے لیے بالکل آسان کر دیتے۔ اب یہ دو آیتیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یہ دونوں میرے اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کے لیے اتنی اللہ نے وہ پیمانہ دیا ہے۔ اگر نماز پڑھنا میرے لیے آسان ہو جائے، نماز پڑھنا میرے لیے آسان ہو جائے، سمجھ جاؤ رب چاہیے زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہو جائے، سمجھ جاؤ میں اپنی آزاد زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر زکوٰۃ دینا مشکل ہو جائے، سمجھ جاؤ میں اپنی آزاد زندگی بسر کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ دینا آسان بن جائے، سمجھ جاؤ رب چاہی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اگر حج کرنا مال ہونے کے باوجود آسان ہو جائے، سمجھ جاؤ رب چاہی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ مال ہونے کے باوجود حج کی توفیق نہیں ہو رہی، اور یہ کہ پتہ نہیں کیا سے کیا کرتا چلا جا رہا ہے، مگر حج کے لیے تیار نہیں، سمجھ جاؤ یہ آزاد زندگی بسر کر رہا ہے، اس کا شریعت سے اب تک کوئی تعلق نہیں بنا، اس کا ابھی تک اپنے مزاجوں والی زندگی بسر، یہ میرے اور آپ کے لیے شریعت نے پیمانہ